لیکن 661 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی پیدائش ملک شام میں، جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے، ملک شام میں اس کی پیدائش، جس کا نام احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ ہے۔ دنیا اس کو شیخ الاسلام کہتی ہے، بہت بڑا عالم کہتی ہے۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ابن تیمیہ کے بارے میں فتح رضویہ میں یہاں ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ اس کے پاس علم بہت تھا، لیکن علم کے مقابلے میں عقل بڑی چھوٹی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم کو رکھنے کے لیے اس کے پاس عقل کی کمی پڑ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہیت کی طرف مائل ہو گیا۔ 661 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی شام کے اندر، اور 728 ہجری کے اندر دمشق کی جیل کے اندر اس کی موت ہوئی۔ وجہ کیا تھی موت کی؟ مختصر وجہ میں بتا دوں، اس نے فرقہ مجسمیہ کے عقیدے کو دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا عقیدہ یہ بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کا جسم ہے۔ اور قرآن عظیم میں جتنی وہ آیتیں آئی ہیں جہاں ید کا لفظ آیا ہے، یا عین کا لفظ آیا ہے، آنکھ آیا ہے، رجل لفظ آیا ہے، ید لفظ آیا ہے، تو جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں جو جسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نہ یہ آیت متشابہات ہے، اور نہ یہ جو ہے حروف مقطعات ہے، بلکہ اس کے معنی جو ہے وہی ہے، اور ہم ظاہراً اس معنی کو مانتے ہوئے ہم ظاہری چیز پر اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہاتھ فرمایا تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ نے کہیں اپنے پیروں کا ذکر کیا ہے تو اللہ کے پیر ہے، اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا تو اللہ کی آنکھیں بھی ہے، اگر وجہ کا ذکر کیا ہے، چہرے کا ذکر کیا ہے تو اللہ کا چہرہ اور منہ بھی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اس تعلق سے کچھ کتابیں لکھنی شروع کی، اور پھر عقیدہ جسم سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آیا کہ چونکہ اللہ جسم رکھتا ہے تو اپنے جسم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اس نے عرش بنایا، اور عرش کے اوپر پھر وہ جلوہ گر ہو گیا، عرش پر وہ مستوی ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے اس عقیدے کے تعلق سے اس نے کچھ دلائل دینے کی کوشش کی، علماء نے اس کے دلائلوں کا رد کیا اور واضح کیا کہ جن دلائل کی بنیاد پر تو اللہ کو عرش پر مستوی مانتا ہے، یہ عرش پر بیٹھنا تسلیم کرتا ہے، یہ وہ دلائل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ باطل عقیدے کو تسلیم کیا جا سکے۔ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں باقاعدہ علماء نے اس سے مناظرے کیے، اور جب یہ مناظرے میں اس کو شکست ہوئی اور یہ مناظرے میں ثابت نہ کر سکا تو اس زمانے کے بادشاہ وقت نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد ابن تیمیہ نے پھر توبہ کی، کچھ علماء کی طرف خطوط لکھے جیلی سے کہ آپ بادشاہ وقت سے میری سفارش کیجئے اور میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے عقیدے سے باز آتا ہوں۔ بہرحال علماء نے اس کی توبہ کو جب دیکھا اور اس کے پچھتاوے کو دیکھا، علماء نے بادشاہ سے سفارشیں کی کہ ابن تیمیہ کو جیل سے رہا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے باطل عقیدے کو چھوڑ چکا ہے۔ چنانچہ علماء کی سفارشوں کے بعد بادشاہ نے اس کو جیل سے آزاد کیا، لیکن ابن تیمیہ جب جیل سے باہر آیا کچھ عرصے ٹھیک رہا، اس کے بعد پھر اس کا مزاج بگڑا اور اس نے پھر وہی ساری بکواسیں شروع کر دی۔ ابن تیمیہ پھر یہی کہتا رہا کہ نہیں، یہی عقیدہ میرا صحیح ہے جو میں عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور جسم رکھتا ہے۔ اور اس تعلق سے اس نے چند کتابیں لکھنی شروع کی، اپنے فتاویٰ میں باضابطہ اس نے لکھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہے۔ دوبارہ پھر اس کو جیل میں ڈالا گیا، کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد پھر اس نے توبہ کی، پھر معافی مانگی، پھر رجوع نامے بھیجے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بار پھر اس کو معاف کیا گیا، پھر جیل سے باہر آیا۔ آنے کے بعد کچھ عرصے ٹھیک رہا اور پھر اس کے بعد وہی حال تھا۔ گویا دوسرے لفظوں میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے کہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ وہ اس کی کیفیت تھی کہ کسی طرح بھی وہ اپنے باطل عقیدے سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسری مرتبہ جب جیل میں ڈالا گیا تو اس طرح جیل میں گیا کہ 728 میں اس کا جنازہ ہی جیل سے باہر نکلا۔ بہرحال یہ ابن تیمیہ کے عقائد تھے اور اس کے بہت سارے باطل عقائد اس کے فتاووں میں موجود ہے، اور کچھ مستقل کتابیں بھی اس تعلق سے اس نے لکھی۔ چنانچہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں اس کے تعلق سے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اور جتنی میں کتابیں یہاں دکھا رہا ہوں آپ کو مانیٹر پہ، اس وقت میرے پاس ٹیبل پہ بھی وہ موجود ہے۔ اگر کسی صاحب کو بھی کتاب کے کسی بھی حوالے پر شبہ ہو تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تقریر کے بعد رات بھر میرا یہاں قیام ہے، صبح میری روانگی ہے، بہت گھنٹے میں یہاں رہوں گا، تو تقریر کے بعد میری قیامگاہ پر تشریف لا کر اپنے شبہات کو اور اپنی جو شک و شبہ کو ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ یہ فتاوی حدیثیہ ہے حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی رحمۃ اللہ علیہ کی،
جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، 909 ہجری ان کی پیدائش ہے اور 974 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے ابن تیمیہ کے بعض عقائد اپنے فتاوے میں بیان کیے اور لکھا کہ ابن تیمیہ کی گمراہیت کا سبب کیا تھا۔ تو اس میں بہت سارے عقیدے ہیں، چونکہ موضوع ابھی ابن تیمیہ کے عقائد نہیں ہے بلکہ عرش پر کون یہ ہمارا موضوع ہے، تو اسی تعلق سے میں گفتگو کروں گا، اور اللہ کا جسم ہے یہ اس کا عقیدہ، اسی پر ہماری بات ہوں گی۔ ورنہ اس نے معاذ اللہ صحابہ پہ بھی تنقیدیں کی، یہاں تک کہا کہ حضرت علی سے بڑی بڑی خطائیں ہوئی، حضرت عمر نے خطا کی، طلاق کے مسئلے کے معاملے میں اس نے اختلاف کیا، یہ پہلا شخص تھا جس نے 3 طلاق کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے بہت سارے باطل عقائد تھے، لیکن آئیے صفحہ نمبر 116 ہے، امام ابن حجر الہیتمی البکی رحمۃ اللہ علیہ 116 پر اس کا عقیدہ ایک بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وقولہ بالجسمۃ، اس کا قول یہ تھا وقولہ بالجسمۃ والجہۃ والانتقال وانہ بقدر العرش لا اصغر ولا اکبر۔ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا قول ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابن تیمیہ کہ اللہ کا جسم ہے، وہ جسم رکھتا ہے، اور جب جسم کی بات کی تو مطلب اس نے اللہ کے سارے اعضاء کو تسلیم کیا، ہاتھ پیر کان ناک سب مان لیے، اور پھر کہتا ہے کہ اس کے لیے جہت سمتیں بھی ہے۔ سمتیں انسانوں کے لیے ہوتی ہے، مخلوق کے لیے، بشر کے لیے، جیسے مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ جو سمتیں ہیں، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سمتوں میں گھرا ہوا ہے، سمتوں سے وہ پاک نہیں ہے۔ اور پھر کہتا ہے والانتقال، وہ جگہ بھی بدلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ رہتا ہو، جگہ بھی تبدیل کرتا ہے، وہ کبھی کہیں ہو کبھی کہیں ہو۔ وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ، وہ ٹھیک عرش کے برابر ہے، جتنا بڑا عرش ہے اس کا، جتنا تخت ہے اس کا اتنا ہی بڑا ہے، لا اصغر ولا اکبر، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ ہی عرش سے بڑا ہے، ٹھیک عرش کے برابر ہے۔ یعنی جسم بھی مانا اور اس جسم کو بھی محدود جانا، اسے لمیٹڈ کر دیا اور کہا کہ جتنا بڑا عرش ہے نہ اس سے 1 انچ بڑا ہے نہ 1 انچ چھوٹا ہے، ٹھیک عرش کے برابر ہے اور جسم رکھتا ہے۔ تو ابن تیمیہ نے یہ بات سب سے پہلے جو ہے فرقہ مجسمیہ کے عقائد کو زندہ کیا دوبارہ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے۔ اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے منہاج السنہ، اس وقت یہاں ٹیبل پر بھی ہے، اس کا حاشیہ ہے جلد نمبر 2 کا اور صفحہ نمبر 26 ہے۔ اس پر ابن تیمیہ صرف جسم نہیں مانتا بلکہ اللہ کے لیے جسم کے ساتھ حرکات و سکنات کا بھی عقیدہ رکھتا ہے، جیسے انسان حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے ڈلتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ ہلتا ہے ڈلتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے آتا ہے جاتا ہے سب ہے۔ وہ کہتا ہے لِأَنَّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے، بے شک اللہ زندہ ہے، حی ہے اور قیوم ہے، خود زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا، اور يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس طرح کے افعال چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ وَيُتَحَرِّكُ إِذَا شَاءَ، ابن تیمیہ کہتا ہے کہ وہ حرکت بھی کرتا ہے، یتحرک ہوتا ہے یعنی ہلتا ڈلتا بھی ہے۔ یتحرک عربی میں اس کو اگر ہم انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں گے نا تو اس کا ترجمہ بنتا ہے وائبریٹ ہونا، وائبریشن، یعنی خدا جو ہے معاذ اللہ ہلتا ڈلتا ہے، جیسے وائبریٹ ہوتا ہے نا موبائل وغیرہ یا کوئی چیز، ویسے اللہ بھی ہلتا ڈلتا ہے، اس پہ لرزہ بھی طاری ہوتا ہے۔ وہ یوں قبض ہو، وہ اپنے آپ کو سمیٹ بھی لیتا ہے، وہ یوں بستو، اور اپنے آپ کو جب چاہتا ہے پھیلا بھی لیتا ہے، وہ یقوم و یجلس اذا شاء، وہ جب چاہتا ہے اٹھتا ہے اور جب چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اٹھتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے، ہلتا بھی ہے ڈلتا بھی ہے، اپنے آپ کو پھلا بھی لیتا ہے اپنے آپ کو سکڑا بھی لیتا ہے۔ یہ ایک اتنا گھٹیا عقیدہ ہے کہ جو آج تک 1400 سال میں کسی نے بیان نہیں کیا، اور ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ جلد نمبر 2 صفحہ 26 پر اس کو حاشیے میں بیان کیا، اور حاشیے میں بیان کر کے بالکل واضح لفظوں میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کھینچ تان کے مفہوم پیدا کر رہے ہو یا بات کو کھینچ کر بتانے کی کوشش کر رہے ہو، بالکل واضح لفظوں میں کہا اس نے کہ اللہ اپنے آپ کو سمیٹتا بھی ہے، پھیلاتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، وہ جو چاہتا ہے اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی عقیدے کو پھر بعد میں غیر مقلدینوں نے جب اپنا لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے ان کی جماعت کے مولوی صاحب گزرے جن کا نام ہے وحید الزمان، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ہدیۃ المہدی۔
یہ کتاب آپ کو مانیٹر پہ میں دکھا رہا ہوں اور یہ ٹیبل پہ موجود ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ ہدیۃ المہدی ہے. اس میں 3-4 ان کی کتابیں ہیں، عرف الجادی، کنز الحقائق اور ہدیۃ المہدی. ہدیۃ المہدی کا صفحہ نمبر 9 ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے. کیا کہتے ہیں جناب، یہ ذرا سن لیجئے. وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَكَفٌّ وَقَبْضَةٌ وَأَصَابِعٌ وَصَاعِدٌ وَذَرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقْبٌ وَقَدَمٌ وَرِجْلٌ وَسَاقٌ وَكَنَافٌ. یہ اللہ کی صفت وحید و زما غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ، اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں. بلکہ یہ کہا جائے کہ ہندوستان میں اہل حدیث فرقے کو بڑھاوا دینے والوں میں یہ ذات مانی جاتی ہے. ہدیۃ المہدی کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ وجہن اس کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، وعینون اور اس کی آنکھ بھی ہے، اللہ آنکھ بھی رکھتا ہے. اچھا، یہاں انہوں نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، عین، یعنی گویا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی جو آنکھ بھی ہے وہ ایک ہی آنکھ ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ تصور کیجئے، ایک طرف کہا کہ جسم بھی ہے، اور اب جسم کی ساخت بیان ہو رہی، تو مجھے لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پوشیدہ طور پر یہ دجال کو مانتے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جب دجال آئے تو کہیں یہی خدا ہے. کیونکہ ہمارے مولانا صاحب بتا چکے ہیں، وہ کہیں گا میں خدا ہوں، تو کہیں گے دیکھو خدا کا تو جسم بھی ہے، ان کا جسم بھی ہے، اور ایک آنکھ کے آدمی ہے یہ بھی، تو لہذا دجال ہی تو ہمارے خدا نہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ دجال کی خدائی کے دعوے کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ عینون اس کی آنکھ ہے اور یدن اس کے ہاتھ ہے. ہاں، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ ہے، لیکن تسنیہ میں بھی کبھی کبھی ید جو ہے تسنیہ میں مان لیا جاتا ہے. چلے یہاں تعویل ہے، لیکن آنکھ میں تو کوئی تعویل نہیں ہے کہ وہ واحد ہی استعمال کیا انہوں نے. اور پھر کہتے ہیں وہ کفن اس کی ہتھیلی بھی ہے، وہ قبضتون اس کی مٹھی بھی ہے، وہ صابعون اس کی انگلیاں بھی ہے. حالانکہ انگلیوں کی تعداد انہوں نے نہیں بیان کی کہ کتنی انگلیاں ہیں، لیکن بہرحال انگلیوں کو بھی مانا. اور کا وصاعدن اس کی کلائی بھی ہے، وذراعن اس کی کوہنی بھی ہے، وصدرن اس کا سینہ بھی ہے، وجنبن اس کا پہلو بھی ہے، حقون اس کی کوکھ بھی ہے، پیٹ بھی رکھتا ہے خدا معاذ اللہ، وقدمن اس کے قدم بھی ہے، ورجلن اس کے پیر بھی ہے، وساقن اس کی پنڈلی بھی ہے، وکنافن اس کے بغل اور بازو بھی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی نہیں آنکھ، ہاتھ، سبھی مان لیا. چہرہ مانا، آنکھ مانی، ہاتھ مانا، انگلیاں، مٹھی، ہتھیلی، کلائی، کونی، سینہ، پہلو، کوک، پنڈلی، پیر، ساری چیزوں کے انہوں نے تسلیم کیا.